حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا شمار صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ 3 سال کی عمر سے ہی اپنے ماموں شیخ محمد سمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت سہل نے ابتدا میں قرآنی تعلیم حاصل کی اور 7 سال کی عمر میں روزہ رکھنے لگے۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں ایک فقیہی مسئلہ پیش آیا تو آپ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا۔ آپ حضرت حبیب حمزہ کے زہد و تقوی اور علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر کچھ دن بصرہ میں رہ کر حضرت شیخ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے۔ پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جو کی 2 ٹکیاں کھا کر شکم کی آگ کو بجھا لیتے۔ پھر بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے اور راتیں یاد الہی میں گزارتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اہل تستر نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ آپ لوگوں کی اس تنگ نظری سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جب آپ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا، سہل بن عبداللہ، تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سہل بن عبداللہ تستری مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، دن بھر محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوک الحال شخص کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اونٹ کے مالک کو 2 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اونٹ کھول کر اس کی جگہ مجھے باندھ دو، میں تم سے دن بھر کی محنت صرف 1 دینار طلب کروں گا۔ الغرض حضرت سہل بن عبداللہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو 1 دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تم مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح سخت محنت کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے ارکان حج ادا کیے اور مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کی یہ خاص عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل 4 ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا۔ حضرت سہل نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار تک نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل بن عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنون کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ کی طرح حضرت شیخ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیخ، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا۔ میں 4 مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں، حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کے مرید سہل بن عبداللہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری کے چہرے مبارک پر محبت کا ایک خاص رنگ ابھر آیا۔ آپ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیروی کرے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس قدر محبت تھی۔
ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سہل بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ کو دیوار سے پشت لگائے اور پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو حضرت سہل کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت ہوئی، مگر ادب و احترام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ دریافت نہ کر سکا۔ یکا یک آپ حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، تم لوگ مجھ سے بہت سوال کیا کرتے تھے، اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے بصدر احترام عرض کیا، شیخ یہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، مگر آج فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پیر و مرشد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے، لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب ایک دن پہلے حضرت ذوالنون مصری نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب تک ذوالنون مصری حیات رہے آپ نے کسی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلائے۔